الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے جو آپ نے تبلیغ کی اس کے بدلے میں آپ کچھ نہیں مانگتے مگر میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کن کی محبت ہم پر ضروری قرار دے دیا گیا ہے، واجب قرار دے دیا گیا ہے، کن کی محبت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر وضاحت فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی، تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کیسا بابرکت گھرانہ، کیسا عظمت والا گھرانہ، کیسا بزرگی والا گھرانہ، روئے زمین پر ایسا گھرانہ نہ آپ سے پہلے آیا تھا نہ آپ کے بعد آئے گا۔ وہ گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سر بلندی عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اے صحابہ تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے محبت کرو تم پر احسان کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے طریقوں سے اللہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ ہمارا سانس لینا یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کھانا کھانا یہ اللہ کا احسان ہے، کھانے کو ہضم کرنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، پانی پینا، پانی پینے کو ہضم کرنا، ہم بیت الخلا جانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر کوئی پانی پی لے اور اس کا پیشاب رک جائیں، اس کا یورین رک جائیں، کیا ہوگا اس کا حل؟ اور وہ بہتر جانتا ہے جو سفر میں ہوتا ہے اور واش روم جانے کی اسے مہلت نہیں ملتی، اب جب وہ جا کر اپنے سفر پر واش روم کو جاتا ہے تو ایسی راحت عطا ہوتی ہے، اسے پوچھے وہ کہے گا سب سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی آج، واش روم سے جو فارغ ہو گیا ہے ایک سکون حاصل ہوا ہے۔ تو واش روم جانا بھی اللہ کا احسان ہے۔ نہ جانے کتنے احسانات کیے اس نے، ایمان کی دولت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اتنے احسانات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم پر احسان کرتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، کیوں؟ وہ میرا گھرانہ ہے، وہ میرا خون ہے، وہ میرا سکون ہے، وہ میرا چین ہے، اس لیے تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اب یہ قرآن سے بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے، آپ فرما دیجئے تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھرنے والا
اللہ سے محبت کرنے والا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہ ہو جائیں، جب تک اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تم جب تک میرے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرو گے تمہاری محبت مجھ سے سچی نہیں ہوگی، اور میری محبت جب تک سچی نہیں ہوگی تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہی ہمارے لیے کافی ہے، حق کی دلیل ہے وہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے حق فرماتے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو مضبوط کیا، کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم، تمہارے سینوں میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک تم میرے خاطر میرے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرو، سینوں میں ایمان ہی داخل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرو۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، ان کی محبت یہ ایمان کی ہمارے ضامن ہیں، ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہے تو خوش ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں شکر منائیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ورنہ کئی ایسے جو کلمے پڑھتے ہیں، جو رات دن عبادت میں رہتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کا بغض ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دور کے منافق کے مانند ہے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل میں نفرت رکھا کرتے تھے اسلام۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے جان میری جان سے زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جائیں، تمہیں میری جان اپنی جان سے زیادہ جب تک عزیز نہ ہو جائیں تم مومن نہیں ہو سکتے، اور تمہیں میرا گھرانہ اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے گھرانے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں جب تک مومن نہیں ہو سکتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ واضح ارشاد فرما دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنی جان تو بعد میں رکھو، پہلے میری جان کو رکھو، اپنے گھر والوں کو بعد میں رکھو، پہلے میرے گھر والوں کو رکھو، اپنی اولاد کو بعد میں رکھو، پہلے میری اولاد کو رکھو۔ جب یہ کر لو گے تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جن سے محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، اور آپ لوگوں کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ یہ اتنا متبرک بابرکت گھرانہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت اطہار کی محبت یہ کشتی نوح کے مانند ہے، جو ان سے محبت کر لیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے بغض رکھا وہ غرق ہو گیا۔ جیسے کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے تھے وہی سلامت رہے، جو کشتی نوح میں رہے سلامت رہے، باقی کے سب دنیا سے ختم کر دیے گئے۔ ویسے ہی اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اگر تمہارے سینوں میں بچ جائیں تو تم کامیاب ہو گئے، اگر نہیں بسو گی تو سمجھ جائیے رات دن کی عبادت ریاضت سب گئی۔ کوئی اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، کوئی اپنی ریاضت پر فخر نہ کرے، میں رات بھر قیام کرتا ہوں، دن بھر روزہ رہتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں کثرت سے عمرہ کرتا ہوں، فخر نہ کرے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہ ہوگی، تمام عبادتیں تمام ریاضتیں قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی تمہارے، کیونکہ ایمان ہی جب تمہارے سینوں میں داخل نہیں ہوا تمہاری عبادت کس کام کی؟ شیطان سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ روئے زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔
عبادت کا یہ عالم اس کا فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، مگر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تکبر کیا، لعنتی ہو گیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی اتنی تو کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت دل میں نہیں رہی، لاکھ عبادتیں کچھ کام آنے والی نہیں۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ، جہاں اہل بیت اطہار کی محبت دل میں بسا لے اور صحابہ اکرام سے بغض رکھے، یہ بھی ہلاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء اکرام، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مبارک ہو اہل سنت الجماعت کو، یہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہے اور صحابہ اکرام کے ستاروں سے روشنی لے کر بھی پار ہے۔ تو اہل سنت الجماعت وہ جماعت ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن۔ ہمیں گھر والے بھی عزیز ہیں، ہمیں در والے بھی عزیز ہیں، نہ ہم گھر والوں کو برا کہیں گے نہ در والوں کو برا کہیں گے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت میں پہنچیں گے تو ایک ہاتھ میں گھر والوں کا دامن ہوگا، ایک ہاتھ میں در والوں کا دامن ہوگا، یعنی اہل بیت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، صحابہ اکرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کی یہی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، برہم میں بتایا گیا ہے، ہر جمعے میں کثرت سے یہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ساری زندگی اپنی روتے ہوئے گزار دی، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حجۃ الوداع، آخری حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا تھا، جب آپ نے خطبہ دیا تھا اس خطبے میں کئی احکامات بیان کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ، تم انہیں تھام لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، ایک ذراع تمہارے درمیان ایک اللہ کے درمیان، تم قرآن پاک کو پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت اطہار، میرے اہل بیت اطہار کا دامن تم تھام لو گے، کبھی کامیاب تمہارے پیچھے سے نہیں ہٹے گی، ہمیشہ کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد 3 دفعہ فرمائے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت اطہار کی وجہ سے، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت اطہار کی وجہ سے، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت اطہار کی وجہ سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتائے الہی جانتے تھے کچھ وقت آنے والے ہیں جو میرے گھرانے کو تکلیف دیں گے، میرے گھرانے کو اذیت پہنچائیں گے، اس گلے کو یہ بے دردی سے کاٹیں گے جسے میں چھما کرتا ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کے خزانے عطا کر دیے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینے لگے، بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے، پھر بیان کیے، پھر عصر کے لیے اترے، عصر ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے، مغرب ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے، عشاء ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا دیے، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیے، صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بتا دیے، حتیٰ کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا یا حنانو یا منانو کہتے نکلے گا یہ بھی بتا دیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، تو یہ بہتر جانتے تھے کربلا ہونے والا،
جب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کریں گے ظالم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرایا انہیں 3 مرتبہ، اور کہا کہ تم میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ میں کو تکلیف دیتا ہے، اور جو میں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ تم گھر والوں کو چھوڑو نہ در والوں کو چھوڑو، میرے اہل بیت اطہار کا بھی دامن پکڑو، صحابہ اکرام کا بھی دامن پکڑو۔ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنی ساری زندگی دین کے پیچھے لگا دی، جس نے ساری زندگی اپنے دین کے پیچھے لگا دی۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ میں جو فرق ہے آپ سماعت فرمائیے، صحابہ اکرام نے ساری زندگی دین کے پیچھے لگا دی، ساری زندگی دین پھیلانے کے لیے لگا دی صحابہ اکرام نے، اور اہل بیت اطہار نے سارا گھرانہ دین بچانے میں لگا دیا، یہ پھیلانے میں لگا دیا، یہ بچانے میں لگا دیا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اور آج ہم میں کچھ جیسے ہی محرم آتا ہے بارش کے مینڈکوں کی طرح اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت کے لیے جنگ کی تھی۔ تو یہ بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں، جاہل لوگ، جہنمی لوگ بھی کہہ دے تو برا نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تخت کے لیے جنگ کی تھی۔ ارے ذرا ان سے یہ تو پوچھ لے کہ امام حسین ہے کون؟ ارے انہیں دنیا کے تخت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار رکھی ہے، ایسی خوبصورت، ایسی حسین، ایسی جمیل جنت تیار رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، کسی کان نے اسے سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال آیا، ویسی جنت میں نے تیار کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں سکونت پالیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنت اللہ سے معروضہ کرے گی، اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے 2 ارکان سے سرفراز فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت سے کہے گا، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین نہیں دیا؟ جیسے ہی سنے گی جنت دلہن کی طرح فخر کرنے لگے گی، دلہن کی طرح سج جائے گی جنت۔ ارے جو جنت کی خوبصورتی ہے وہ امام حسن اور حسین ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہے وہ امام حسن اور حسین ہے بول کر۔ ارے یہاں کی سرداری کب کی؟ کتنے سال کی؟ وہاں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کے شکل میں منگائے گا اور اسے ذبح کر دے گا اور کہے گا آپ موت کسے نہیں ہے۔ وہاں کی جنت انہیں عطا کر گئی، وہاں کی سرداری انہیں عطا کر دی گئی ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین، ان کی اولاد جو ہے، جو آج اولیاء اللہ جو ہے، غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، یوسف بابا، شریف بابا، یہ جتنے ہیں ان کی اولاد میں سے اکثریت اولیاء اللہ کی سعادت اکرامی سے ہوتی ہے، اکثریت۔ ان میں آپ دیکھیں ان لوگوں کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا تھی؟ یہ تو شہنشاہ ہے، ولیوں کے سردار امام حسین، ان کی اولاد میں جو دنیا کی حقیقت ہے ان کے نزدیک، فرماتے ہیں کتابوں میں، دنیا ہڈی کے مانند ہے، دنیا ہڈی کے مانند ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے بول کر۔ اور یہ سب سے بڑا کتا یزید تھا، یہ جس نے دنیا کو چاہ کر بے دردی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ اور آج 4 رکعت نماز پڑھ لیتے، داڑھی چھوڑ لیتے، جھبے پہن لیتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے نانا کا ممبر ہے اس پر چڑھ کر ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔
ایسے بدبختوں کو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے، وہ یزید کے ساتھ اٹھیں گے، جب پتہ چل جائے گا اللہ کے نزدیک کون محبوب تھا، کون بدتر تھا۔ وہ کل قیامت کا مرنے کا انتظار کرے وہ شخص، اور ماننے کی تمنا کر لے وہ شخص جو امام حسین کو غلط اور یزید پلید کو صحیح کہتا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہوئے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بغور سنے وہ جو اپنی عبادتوں پر فخر کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا ذکر، اس کا فکر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جب تک ہماری قدر و منزلت یعنی اہل بیت اطہار کی قدر و منزلت اس کے دل میں نہ جمع ہو، جب تک اس کی عبادت کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینوں میں نہیں ہوگی، اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ یہ مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آپ لوگ کل بعد نماز عصر یہاں پر جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، جس کے بعد روزے کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، اور کربلا میں کیسے آپ کے گھرانے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ انشاءاللہ آپ تمام آئیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو لائیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ اور محرم کے 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رہا کرو، چاہے 9 تاریخ کا ملا لو یا 11 تاریخ کا ملا لو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کئی عمروں کی سعادت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک 10 محرم کا دن ہے۔ اور روزے کو افطار کرانے کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی کسی روزدار کو 10 محرم میں روزہ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ساری امت کو روزہ کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے، ساری امت کو روزہ کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، روزہ لوگوں کو کھلانے کی کوشش کریں، خود بھی روزہ رہیں، اپنی اولاد کو بھی روزہ رہنے کی تاکید کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھ، اہل بیت اطہار کی محبت میں موت نصیب فرما، کل قیامت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، یا اللہ سب کے عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تمام دلی جائز مرادیں پوری عطا فرما۔ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو موجود ہے، یا اللہ سب کو صحت کے ساتھ عمر درازگی عطا فرما، اور سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت پر زندہ رکھ، ان کی محبت پر موت نصیب فرما، اور ان کی محبت میں ہمارا حشر عطا فرما، اور ان کی محبت میں، ان کی محبت کے صدقے ہمیں جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔